ابن مصہر مجھے نہیں معلوم تھا تم یہاں ملو گے، نہیں معلوم تھا۔ امیر، ابن مصہر حسین ابن علی کا دوست شریک بھائی ہے، شاید شرمندہ ہے اور مجبور ہو کر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ حسین ابن نمیر اسے تلاش کر کے یہاں تک لیا ہے آپ کی خدمت میں۔ شاید تمہارے کہنے کے مطابق ایسا ہی ہو۔ اچھا قیس، اپنے بھائی کے متعلق کچھ بتا۔ مجھے بھی اس سے پوچھا تھا لیکن یہ کچھ نہیں بولا۔ میرا خیال ہے ہمارے لوگ جو خبر لائے ہیں وہی کافی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ زہیر ابن قیس بھی حسین کے ساتھ مل گیا ہے۔ بیت اللہ حسین ابن علی کوفہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شہر میں اب بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے انتظار میں ہیں تاکہ جب وہ آئیں تو خلیفہ کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیں۔ محل کے قریب جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ امیر المومنین سے منہ نہ پھرو۔ جاؤ، دیکھو پھر ہماری دوستی اور خلیفہ کی بخشش کا پتہ چلے گا۔ جاؤ، محل کے قریب جا کر لوگوں کو بتاؤ۔ سنو او کوفے کے لوگوں،
تم سے مخاطب ہوں. اے لوگوں، میں تمہاری جانب ابی عبداللہ حسین ابن علی کا بھیجا گیا سفیر تھا، جو اب عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں کے چنگل میں اسیر ہوں. عبید اللہ مجھے زندگی اور موت کی خیرات دے رہا ہے کہ اگر خلیفہ کی مدد سرائی کروں تو زندگی پاؤں، اور اگر اپنے عہد سے وفادار رہوں تو تلواروں کی بھیٹ چڑھ جاؤں. میں سوچتا ہوں کہ کیا کروں. اے لوگوں، اگر کہوں کہ حسین رسول خدا کے فرزند اور بہشت کے جوانوں کے سردار نہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے بزرگوں نے رسول خدا سے اس بات کو سنا ہے. اے لوگوں، اور آپ لوگ مجھے اگر زبان سے نہیں تو دل میں ضرور برا بھلا کہو گے اور جھوٹے کا خطاب دو گے، جھوٹے کا. اگر کہوں یزید فاسق، فاجر اور غاصب نہیں، پھر بھی یقین نہیں کرو گے اور ساتھ نہیں دو گے. اگر کہوں عبید اللہ مرجانی کا بیٹا نہیں اور اس کا باپ ایک چالاک شخص نہیں تھا، وہ کون ہے جو مشرق سے مغرب تک اسلامی ممالک میں ابو سفیان اور غاصب ابن باطل کی چالاکیوں کی داستانوں کو نہیں جانتا؟ پھر اگر میں یہ کہوں یہ چالاک پاد دامن تھا اور مرجانی اور زیاد وفادار تھے اور بہت کچھ، تم لوگ یقین نہیں کرو گے. پھر یہ سب کیوں کہوں؟ نہیں نہیں کوفے کے لوگوں، نہیں. میں وہ چیز جو عبید اللہ کو بری لگے یا اچھی نہیں کہوں گا. عبید اللہ نے کہا ہے کہ تو امیر المومنین یزید ابن معاویہ اور بنی امیہ کی حکومت کی تعریف کر، لیکن تو افسانے گڑھ رہا ہے. یہ جوان سچ کہہ رہا ہے. لوگوں، عبید اللہ چاہتا ہے کہ میں بنی امیہ کی خلافت کے بارے میں کہوں، اور میں بھول گیا تھا. سنو لوگوں، میں مقرر نہیں، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک قول تمہارے لیے نقل کرتا ہوں. کوفے کے لوگوں، ابو الحسن فرماتے ہیں ہر قوم پر ایسا ہی گروہ حکومت کرتا ہے جو اس کے لائق ہو، جو اس کے لائق ہو. تو پھر تمہاری لیاقت ہی مرجانی کے بیٹے سے زیادہ نہیں. اس کے باوجود حسین ابن علی نے تمہارے خطوط کو اہمیت دی ہے، اور وہ کوفے کی جانب آ رہے ہیں اور اب راستے میں ہیں. پروردگار توبہ قبول اور خطا معاف کرتا ہے. موت کسی خاموشی کو توڑ دو، جاؤ اور امام حسین کا ساتھ دو. وہ دین خدا کی بقا چاہتے ہیں. خداوند امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر رحمت فرما کہ وہ درست کردار کے مالک اور صادق تھے. یہ شخص مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. میرے ہاتھ بندھے ہیں
اور اس کی تلوار کھلی ہے. اور یہ تم لوگ ہو جو خوف سے اپنے قدم پیچھے کر رہے ہو. کوفے کے لوگوں، کوفے کے لوگوں، تم لوگ امیر المومنین کے قول کی مثال ہو. اف ایسی قوم پر جو ظلم و ستم کے آگے سر خم کرے، سچائی سے منہ موڑے. الہی، میں نے جو کہا سچ تھا. تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور قبول کر کے تیرے سوا کوئی پناہ نہیں. جب میں یہاں پہنچا تو ایک دن گزر چکا تھا. قیس کا جسم سر سے جدا ہو کر میدان میں پڑا تھا اور کوئی نہ تھا کہ اس پر ایک مٹھی خاک ڈال سکے. بڑی تلخ داستان ہے. تلخ داستان نہیں، بلکہ ایسا واقعہ ہے جو ہر دن ہر رات کوفہ میں پیش آ رہا ہے. کاش میں واپس لوٹ جاتا. نہیں، مخلوق خدا، اس شخص نے جو کہا وہ تم نے سنا. کوفہ میں موت کے سوا کسی کو مہمان نہیں رکھتے. بس تم میں سے جو بھی اس دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہتا وہ حجاز کی راہ لے اور ہم سے جدا ہو جائے. ابی عبداللہ، آپ کے مقابل دشمن ہے جو فوج در فوج کوفہ و شام سے اکٹھا ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو جانے نہ دیں، انہیں روک لیں. کہا زہیر عاشق کی عشق کا سفر طے کرتا ہے، اور جس کے پیر ہی لڑکھڑا جائے اس کا دل ایسے راستے سے گریز کرتا ہے. میرے ساتھ وہی رہے جو دوستی نبھانا جانے. لوگوں، مسلم، قیس، ہانی اور دوسروں کا تلخ انجام نہیں دیکھا. ان کے سروں کو شام روانہ کر دیا گیا اور جسم کو شیروں کی خوراک بنا دیا گیا. بس وہ جو اس تجارت میں اپنا منافع نہیں پاتے ہم سے الگ ہو جائے. والسلام. سنا کیا کہا؟ کوفے جا رہے ہیں مرنے کے لیے. سنا نہیں؟ موت کی بشارت دے رہے ہیں. میں تو یہ نہیں کروں گا، واپس لوٹ رہا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نخلستان 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 نخلستان. کل رات جب ہم پہنچے تو کچھ نہیں دکھائی دیا تھا، لیکن صبح سویرے سبزہ اور نخلستان نظر آیا. دیکھ رہے ہو وہاں، وہ سامنے.
جو تم نے دیکھا درخت یا سبزہ نہیں، بلکہ کوفے سے آئی ہوئی فوج کے نیزے ہیں جو چاہتے ہیں ابھی عبداللہ کا راستہ روکے۔ کیا کہہ رہے ہو حبیب؟ تمہارے آنے سے قبل میں ابھی عبداللہ کی خدمت میں تھا۔ تم سے جو کہہ رہا ہوں امام کا کلام ہے۔ اے لوگوں، ابھی عبداللہ نے فرمایا ہے یہ گرد و غبار جو دیکھ رہے ہو وہ سپاہیوں کا لشکر ہے جو فرزند پیغمبر کو مارنے آئے ہیں، اور انہیں میرے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہیں۔ قبل اس کے کہ وہ آئیں اپنا راستہ بدل دو اور مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو ہم سے مودت ہے وہ رک جائے، اور جو موت سے خوفزدہ ہے وہ چلا جائے، کیونکہ حسین کے لیے حسین کا خدا کافی ہے۔ اچھا، یہ ہے وہ جو آئے ہیں۔ چلیں چلیں، لیکن کہاں؟ تو وہ نخلستان نہیں، فوج ہے جو کوفے سے آئی ہے۔ اگر خلافت ان کی نہیں تو ان کی ہے جو کوفے سے آئے ہیں۔ اگر وہ ہمیں گھوڑا اور 2 تلواریں دے دیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ چلیں؟ چلو پوچھتے ہیں۔ چلیں؟ ہاں چلو پوچھتے ہیں۔ کوفے کی فوج سے۔ شاید وہی ہے۔ قاصد تو نہیں؟ شاید جان، اگر تم جا کر پوچھ لیتے۔ کچھ لوگ بلندی پر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک ہماری طرف آ رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر وہ ہم پر حملہ کر دے؟ تمہیں کیا پتا، شاید ہمارا ساتھ دینے آ رہا ہے۔ کل رات میں نے سنا تھا۔ سلام برادر۔ سلام۔ میرا تم سے ایک سوال ہے۔ پوچھ۔ میرے ساتھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم 4 تھکے ہوئے انسان کوفہ سے آ رہے ہیں۔ 4 تھکے ہوئے مرد؟ مگر کیا آپ لوگ اس فوج سے نہیں؟ اس وقت نہیں۔ اچھا بھائی، کیا تم ہمیں ان خیموں تک لے چلو گے؟ اگر بتا دو کہ آپ کون ہو اور کس وجہ سے کس سے ملنے آئے ہو۔ انہیں بتاؤ، حر ابن یزید ریائی ابھی عبداللہ مجھے پہچانتے ہیں۔ میں بھی حر ابن یزید کو جانتا ہوں، اس کا نام سنا ہے؟
اچھا، تو وہ کون تھا؟ حر ابن یزید۔ حر ابن یزید؟ حر ابن یزید ریاحی۔ بتایا نہیں کس لیے آیا ہے؟ ابھی عبداللہ سے ملنے۔ چلتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو بھائی، وہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں۔ روک لیں؟ لگتا ہے زہیر ہے، لیکن وہ تو حج کے لیے گیا تھا۔ سلام حر ابن یزید۔ سلام زہیر۔ سنا ہے ابھی عبداللہ سے ملنے آئے ہو؟ صحیح سنا ہے زہیر۔ تو کعبے کی زیارت کے لیے گیا تھا اور تجھ سے وہاں کی خوشبو ابھی تک آ رہی ہے، اور وطن کی خوشبو تجھ سے۔ عراق کی خبر دو۔ کیا تم ابھی عبداللہ سے مل گئے ہو؟ تم بھی مل جاؤ گے۔ میں انہیں لینے آیا ہوں۔ پتا چلا ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی لیے فوج سے جدا ہوا ہوں اور یہاں اکیلا آیا ہوں تاکہ وہ لوگ خوف زدہ نہ ہوں۔